کے ساتھ جب گوتم اڈانی نے بنگلہ دیش کو یہ کہا کہ آپ $800 ملین ہمیں ذرا عنایت کر دیں، تو $80 کروڑ گوتم اڈانی صاحب نے مانگ لیے ہیں بنگلہ دیش سے. تو اسی طرح 2033 میں جو مکیش امبانی ہیں وہ بھی انڈین بلینئر ہیں، وہ بھی ٹریلینئر بن جائیں گے. اور اب آپ کو بتائیں پی ٹی آئی رکن پارلیمنٹ کی گرفتاری پر اسپیکر قومی اسمبلی نے سارجنٹ ایٹ آرمز کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے. اور آپ کو بتائیں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس سپلائی کے ترجیحی آرڈر تبدیل کرنے کی سمری منظور کر لی ہے. تو بنگلہ دیش نے یہ جو اینک لگائی ہوئی تھی نا، یہ والی جس سے سب ہرا ہرا نظر آ رہا تھا اور سب اچھا اچھا نظر آ رہا تھا، وہ اینک فوری طور پر اتر چکی ہے اب. اور اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ بنگلہ دیش کی طرف سے جو ایک ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ بنگلہ دیش کا نیشنل اینتھم بھی چینج ہو اور وہاں کا فلیگ بھی چینج ہو، تو انہوں نے کہا نو پلان ٹو چینج نیشنل اینتھم اور فلیگ. وہاں کے اس وقت جو حکمران ہیں محمد یونس صاحب، نوبل laureate، انہوں نے کہا ہے کہ نو پلان ٹو چینج. ان کی یعنی حکومت نے کہا ہے کہ نو پلان کہ ہم نیشنل اینتھم چینج کریں یا ہم اس کا فلیگ چینج کریں. تو دیکھیے یہ نیشنل اینتھم اور فلیگ چینج کرنے کی بات کیوں کی جا رہی تھی، اس کی کیا ہسٹری ہے، اس پہ آتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم گوتم اڈانی صاحب نے جو بم گرا دیا ہے ان کے اوپر، ان کے سروں پر، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. سر گوتم اڈانی جو کہ ون آف دی بلینئر آف انڈیا، ون آف دی richest مین بٹ اپ کمنگ ٹریلینئر بھی ہیں وہ. گوتم اڈانی کا بنگلہ دیش سے بجلی کے $80 کروڑ پینڈنگ ڈیوز ادا کرنے کی ڈیمانڈ. گوتم اڈانی نے مطالبہ کر دیا ہے بنگلہ دیش سے کہ $80 کروڑ جو آپ ہماری بجلی استعمال کرتے ہیں اس کے واجبات ابھی رہتے ہیں، یعنی کہ بجلی دا بل تو اسی جمع نہیں کرایا. یہ وہی حالات ہیں کہ جو پاکستان میں بجلی کے بل جمع جو ہو رہے ہیں، وہاں پر لوگ اپنے زمینیں بیچ بیچ کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بجلی کے بل ادا کرنے کے. تو بجلی کے بلوں کی بات پہنچ گئی ہے بنگلہ دیش تک. تو گوتم اڈانی صاحب نے فرمایا ہے ان کو کہ جناب ایسا کریں، جو نئی حکومت آئی ہے، کہ 80 کروڑ جو ہیں ڈالر وہ آپ واجبات ادا کر دیں ہمیں. اچھا انہوں نے کوئی یہ نہیں کیا، انہوں نے لیٹر لکھا ہے، کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے دھمکی لگائی ہو. آپ اس کو دھمکی سمجھ لیں تو اور بات ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسی کی تیسی کڈو ساڑے رسیداں کڈو، نہیں. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بجلی دے بل کڈو. انہوں نے لیٹر لکھا ہے بڑا سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے، بڑے آرام سے پیار سے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب یہ $80 کروڑ بن چکے ہیں تو ہم نے بھی آگے ادا کرنے ہیں. ہماری بھی ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کا کام یہ ہے کہ وہ جب آپ کو بجلی دیتی ہے تو وہ بجلی جہاں سے لیتی ہے جس طریقے سے ہم پورا کرتے ہیں تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں پیسہ دینا پڑتا ہے. تو ایسا کریں کہ ڈیوز بہت جمع ہو گئے ہیں، پینڈنگ ڈیوز آپ کے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو آپ پہلے وہ ہمیں دے دیں. اب دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے، بات یہ کی جا رہی ہے میڈیا پہ اور ظاہر ہے کہ جو بھی اس وقت پولیٹیکل کرائسس ہے اس کے اندر کہ یہ بنگلہ دیش کی طرف سے ایک دو دھمکیاں لگائی گئی تھیں بھارت کو. جیسے کہ میں نے ابھی کہا اس کی طرف ابھی ہم آتے ہیں. اس سے پہلے اور بھی بہت کچھ، یہ جی شیخ حسینہ کو دے دیں اور آرام سے بیٹھیں، وہ خاموش رہیں، اور اس طرح کی کافی باتیں اس طرف سے چلتی نہیں. تو آبویسلی کرائسس ہے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ اس وقت سمجھتا ہے کہ اب تو ٹھیک ہے، اب تو ہم جو ہے وہ جو ہمارا چاہے گا ہم کریں گے، نئی حکومت. لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، ایگزیکٹلی جب آپ کی چادر چھوٹی ہو اور آپ سونے کے لیے لیٹیں تو کبھی آپ کا سر کھل جائے اور کبھی آپ کے پاؤں کھل جائیں، اور آپ نے $80 کروڑ بجلی کے دینے ہوں، کیونکہ آپ جو الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں تو جو کمکمیں چما رہے ہیں آپ کے ملک میں وہ اس لیے ہیں کہ کیونکہ اڈانی کی کمپنی آپ کو بجلی دیتی ہے. آپ کا ہمسایہ ملک بھارت، انڈیا، ان کی گورنمنٹ آپ تک بجلی پہنچاتی ہے اور اس کے آپ پیسے دیتے ہیں، جو کہ آپ نے $80 کروڑ جمع کر لیے. اتنی بڑی رقم، مطلب ہم تو رو رہے تھے کہ پاکستان کے اندر بجلی کے بل لوگوں نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ گیا بجلی کا بل لینے کے لیے کوئی تو اس کو پکڑ کے پٹائی کر دی کہ تم آئے کیسے ہمارے گھر. اچھا تو یہ ہوا ہے جناب، انہوں نے کائی کر دیں. اچھا اس میں اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں
کہ جو میڈیا انڈین میڈیا اس کے اوپر یہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں, ویسے بھی چل رہی ہے ہر جگہ پر, کہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے محمد یونس صاحب کو, اور بنگلہ دیش پاور ڈیولپمنٹ بورڈ کی طرف سے جو پینڈنگ ڈیوز ہیں $80 کروڑ وہ ادا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. محمد یونس سے انہوں نے کہا ہے کہ پلیز اب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو باقی سب چیزیں جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ بہت بڑے بڑے سٹیپس لے رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے اپنی حکومت کے لیے, لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے تو آپ کائنڈلی اس مسئلے کو بھی حل کریں. خط میں چیئرمین اڈانی گروپ گوتم اڈانی کا کہنا تھا کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ بجلی کو پرووائڈ کرنے کے جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں ہم ان کو پورا کر رہے ہیں, اس لیے جو قرض دہندگان ہیں ہمیں ان سے بھی ہم ادائیگی کا مطالبہ کر رہے ہیں, کہ جن کے اوپر بھی قرض چڑھ گیا ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کر دیں پہ, ہم نے اپنی کمپنی چلانی ہے, ہم نے ہٹی بند تو نہیں کرنی, دکان بند تو نہیں کرنی ہے, آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے میں آپ مداخلت کریں. انہوں نے محمد یونس صاحب سے کہا ہے اڈانی صاحب نے کہ انٹروین کریں اور پیسے لے کر دیں. اصل میں انڈائریکٹلی انہوں نے یہ کہا ہے پیسے کٹو. گوتم اڈانی نے مزید کہا کہ اڈانی پاور نے جدید ترین بجلی گھر اور متعلقہ ٹرانسمیشن انفراسٹرکچر کی تعمیر میں $2 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے, اور یہ 2033 میں. تو اس رفتار سے انڈیا پروگریس کر رہا ہے, اور بنیادی جو وجہ ہے اس کی یہ ہے کہ کنٹینویشن آف پالیسیز. یعنی 1991 میں جو منموہن سنگھ تھے بطور وزیر خزانہ فائنانس منسٹر, انہوں نے جو پالیسیز بنائی ان کا تسلسل جاری رہا, ان کو بریک نہیں کیا گیا. اب وہ کیا تھا, اس میں لبرلائزیشن تھی, گورنمنٹ کنٹرولز کم سے کم کر دیے گئے تھے. اس کے بعد پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انہوں نے اس کے لیے جو پالیسیز بنائی کہ زیادہ سے زیادہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے اور باہر کا پیسہ جو ہے وہ انڈیا میں آ کے انویسٹ ہو. پھر پرائیویٹائزیشن, یعنی بہت سے ایسے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز تھے جو لاسز دے رہے تھے تو ان کو انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا. انہوں نے بزنس فرینڈلی پالیسیز بنائی, ٹیکس بیس کو بڑھایا, گوڈز اینڈ سروسز جو تھیں ان کے اوپر ایک خاص ریٹ سے ٹیکسز لگائے. میک ان انڈیا پالیسی آئی 2014 میں, انڈیا کی بنائی ہوئی انڈیجنس چیزیں جو ہیں ان کو بنایا جائے اور ان کو ایکسپورٹ کیا جائے, ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسیز بنائی گئیں. اس کے بعد پھر جو ایسٹس سٹریسڈ تھے ان کے لیے انہوں نے باقاعدہ پالیسیز بنائی کہ ان کا کیا کرنا ہے جو کہ ہمیں پروفٹ نہیں دے رہے. اچھا, پھر ایک بزنس فرینڈلی ایک اسپیشل اکنامک زونز بنائے گئے کہ یہاں پہ جو لوگ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے ان کو یہ انسینٹیوز دیے جائیں گے. اور یہ پالیسیز جو تھیں ان کا تسلسل رہا, ان کو کسی نے ڈسرپٹ نہیں کیا, کسی نے آ کے تبدیل نہیں کیا, کسی نے ان پالیسیز کو آ کے ختم نہیں کیا, یہ چلتی رہیں. اور اسی تسلسل کا نتیجہ ہے کہ آج بھارت جو ہے وہ ایک اسٹرانگ اکانومی بن چکا ہے, اور عنقریب یعنی چند ہی سالوں میں یہ دنیا کی تیسری, اس وقت 5ویں سب سے بڑی اکانومی ہے, یہ تیسری سب سے بڑی اکانومی ہوگا یعنی اسی دہائی میں. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہے عوام کا اور بیرونی دنیا کا اعتماد حکومت کے اوپر, ریاست کے اوپر, کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو پالیسیز ہیں ان کی ساورن گارنٹیز ہیں, ان کو کوئی تبدیل نہیں کرے گا,